السلام علیکم۔ تھرڈ آئی کی معلوماتی دنیا میں خوش آمدید۔ دوستو، قرآن مجید میں لکھا ہے، اور تم میں سے جس کی وفات ہو جائے اور اپنی بیویاں چھوڑے تو چاہیے کہ وہ 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روکے رکھے۔ اور دوسری جگہ طلاق ہونے کی صورت میں قرآن کہتا ہے، طلاق یافتہ عورت خود کو 3 حیض تک روکے اور انہیں جائز نہیں کہ وہ انہیں چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا۔ ان آیتوں میں بیان کی گئی عدت یعنی ویٹنگ ٹائم فار سیکنڈ میرج فار وومن سے نارملی تو ایک ہی لاجیکل پہلو نکالا جاتا ہے، عورت پریگننٹ ہو تو اس عدت کے پیریڈ میں اس کا اظہار ہو جائے اور بچے کی ولدیت کا تعین ہو سکے۔ بے شک یہ ایک انتہائی قابل قبول وجہ ہے جو عدت کا لاجیکل پہلو بھی ہے، مگر ایک یہودی ڈاکٹر جو پروفیسر بھی ہیں نے انتہائی حیرت انگیز تحقیق کر کے عدت کے 2 مزید سائنٹیفک پہلو بھی دریافت کیے ہیں جو اوپر بیان کی گئی دونوں آیتوں کو مکمل سپورٹ کرتے ہیں، بلکہ میڈیکل سائنس بھی اعتراف کرتی ہے کہ یہ عدت یا ویٹنگ پیریڈ ضرور ہونا چاہیے۔ مزید یہ کہ اس ڈاکٹر کی تحقیق سے اس بات کا بھی جواب مل گیا ہے کہ آخر اسلام میں عورت کو ایک وقت میں صرف ایک شادی کی اجازت جبکہ مرد کو ایک وقت میں 4 نکاح تک کی اجازت کیوں ہے؟ جیسا کہ قرآن کہتا ہے، ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہو، 2 3 اور 4 اور اگر تمہیں ڈر ہو انصاف نہ کر سکو گے تو ایک سے ہی کرو۔ آج کی ویڈیو میں آپ اس تحقیق سے 4 سوالوں کے جواب جان سکیں گے۔ نمبر 1، اسلام میں دوسری شادی کے لیے عدت کا پیریڈ کیوں ہے؟ نمبر 2، طلاق یافتہ اور بیوہ عورت کے عدت کی مدت الگ کیوں ہے؟ نمبر 3، اسلام میں مرد کو 4 شادی کی اجازت جبکہ عورت کو صرف 1 کی دی گئی، کیوں؟ نمبر 4، حاملہ عورت کی عدت کا پیریڈ بچے کی پیدائش سے مشروط کیوں ہے؟ تفصیل میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ دوستو، ماہر جنین یہودی اپنی تحقیق کے بعد کھلے الفاظ میں کہتا ہے کہ میں نے روئے زمین پر مسلم خاتون سے زیادہ پاک باز عورت نہیں دیکھی۔ پورا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ البرٹ آئنسٹائن کالج آف میڈیکل سے منسلک یہودی پروفیسر رابرٹ ایٹسنگر جو ڈی این اے اور آر این اے پر ریسرچ کی وجہ سے مشہور ہیں، انہوں نے 2 مختلف کالونیوں میں موجود عورتوں پر تحقیق کی، جن میں ایک کالونی میں افریقن نژاد مسلم عورتیں بھی رہتی تھیں جبکہ دوسری کالونی میں زیادہ تر امریکن عورتیں جو یہودی اور عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی تھیں وہی رہتی تھیں۔ جب ان کا میڈیکل ایگزامینیشن کیا گیا تو یہ بات سامنے آئی کہ مسلم افریقن نژاد عورتوں کے بدن میں صرف 1 مرد کا ڈی این اے پایا گیا جبکہ دوسری عورتوں میں سے زیادہ تر کے اندر 2 یا 2 سے زیادہ مردوں کا ڈی این اے موجود تھا۔ جب ڈاکٹر نے تجسس کی وجہ سے اپنی بیوی کا ٹیسٹ کیا تو خود کی بیوی میں 3 ڈیفرنٹ ڈی این اے کی موجودگی سامنے آئی، جس کا مطلب تھا اس کی بیوی اسے دھوکہ دے رہی تھی۔ مزید یہ کہ اس کے 3 میں سے صرف 1 بچہ اس کا اپنا تھا۔ ڈاکٹر رابرٹ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ میں نے سب سے زیادہ پاک باز مسلم عورت کو پایا ہے۔ اس نے مزید وضاحت کرتے ہوئے بتایا، دراصل جب مرد عورت کے ساتھ فزیکل ریلیشن بناتا ہے تو عورت کا جسم مرد کے مخرج سے تمام جینیٹک بیکٹیریا اور اس کے ڈی این اے جذب کر لیتا ہے، اور مزید تحقیق سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ ایک دفعہ کے فزیکل ریلیشن کے بعد 1 مہینے بعد تک صرف 32 سے 35% تک جذب شدہ ڈی این اے ختم ہوتا ہے، دوسرے مہینے تک 67 سے 72% تک اور تیسرے مہینے تک 99% تک ڈی این اے ختم ہو جاتا ہے، یعنی 3 مہینے بعد کسی اور نئے ریلیشن یا نئے ڈی این اے کے لیے وومن باڈی تیار ہو جائے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو اسلام میں طلاق یافتہ یا علیحدگی والی عورت کی عدت 3 ماہ رکھی گئی ہے۔ اس عدت میں یا ویٹنگ ٹائم پیریڈ میں کیا حکمت تھی وہ آج 1400 سال بعد اللہ نے ایک یہودی ڈاکٹر کے ذریعے بے نقاب کی۔ اس سے ایک اور بات بھی واضح ہوتی ہے کہ اگر عورت ایک مرد سے تعلق کے بعد دوسرے مرد سے تعلق یا ایک ہی وقت میں 2 مردوں سے تعلق قائم کرے تو اس کے بدن میں مختلف ڈی این اے جمع ہو جاتے ہیں جو آپس میں ریئیکٹ کر کے وائرس پیدا کرتے ہیں اور عورت کے اندر جان لیوا بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ ایڈز مہلک مرض اس کی بہت بڑی مثال ہے جو زیادہ تر
طوائفوں کو لاحق ہوتا ہے۔ دوستو جہاں اس تحقیق سے اللہ کے متعین کیا ہوئے ویٹنگ پیریڈ یا عدت کی لاجیکل وجہ معلوم ہوئی ہے، وہیں اس سوال کا جواب بھی مل گیا ہے جو بہت سے غیر مسلم اور ایتھیسٹ کرتے ہیں کہ اسلام میں مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے جبکہ عورت کو 1 کی اجازت ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ دوستو یہاں دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر 3 مہینے میں عورت ڈی این اے سے پاک ہو جاتی ہے تو بیوہ عورت کے لیے 4 مہینے 10 دن عدت کا ٹینیور کیوں رکھا گیا ہے؟ ڈاکٹر رابرٹ نے جب اپنی اس تحقیق کو مزید توسیع دی تو یہ بات بھی نوٹ کی کہ اگر عورت بہت زیادہ غم و حزن میں ہو تو سابقہ ڈی این اے جلدی ختم نہیں ہوتا، بلکہ بعض کیسز میں 1 اور مہینہ لگ سکتا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو طلاق یافتہ سے زیادہ یا علیحدگی والی عورت سے زیادہ غم و حزن میں بیوہ عورت ہوتی ہے۔ اس لیے اسلام نے احتیاط برتتے ہوئے بیوہ عورتوں کے لیے 4 مہینے 10 دن کا عدتی پیریڈ رکھا ہوا ہے۔ دوستو یہاں آپ اس تحقیق سے ان سوالوں کے جواب تو جان چکے ہیں کہ اسلام میں دوسری شادی کے لیے عدت کا پیریڈ کیوں ہے، طلاق یافتہ اور بیوہ عورت کے عدت کی مدت الگ کیوں ہے، اور اسلام میں مرد کو 4 شادی کی اجازت جبکہ عورت کو صرف 1 کی اجازت کیوں دی گئی ہے۔ مگر ایک اور سوال کھڑا ہوتا ہے کہ حاملہ عورت کی عدت کا پیریڈ بچے کی پیدائش سے مشروط کیوں ہے؟ جیسا کہ قرآن میں بیان ہے، اور اگر حمل والیاں ہوں ان کی میعاد یہ ہے کہ وہ اپنا حمل جن لیں۔ تو ساتھیوں اس تحقیق کے تسلسل میں میڈیکل سائنس نے مزید ریسرچ کی کہ اسلام نے حاملہ عورت کے لیے چاہے وہ طلاق یافتہ ہو یا بیوہ عدت کا ٹینیور تب تک رکھا ہے جب تک بچے کی پیدائش نہ ہو جائے۔ آخر اس میں کیا حکمت ہے؟ میڈیکل سائنس کے مطابق اگر پریگننٹ عورت کسی اور مرد سے تعلق قائم کرے تو ڈائریکٹلی تو بچے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، نہ ہی عورت کو ہوتا ہے، مگر STI یعنی سیکشولی ٹرانسمیٹڈ انفیکشنز کا خطرہ 80% بڑھ جاتا ہے، اور ماں کے پیٹ میں موجود بچہ انتہائی نازک ہوتا ہے جو STI کی وجہ سے نہ صرف مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے بلکہ معذور بھی ہو سکتا ہے، اور بعض کیسز میں ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ پلاسنٹا پریویا جو نہ صرف بچے بلکہ ماں کے لیے بھی انتہائی جان لیوا ہے، 70% STI کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ نے حاملہ عورتوں کو بچے کی پیدائش تک نئے ریلیشن سے رکنے کا کہا ہے۔ اس تحقیق کے بعد یہودی ڈاکٹر نہ صرف اس بات کا قائل ہو گیا کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو نہ صرف عورتوں کی صحیح طور پر حفاظت اور سماجی ہم آہنگی کی ضمانت دیتا ہے، بلکہ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اللہ رب العزت کیسے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب اسلام کا بول بالا غیر مذہب لوگوں سے کروا رہا ہے، وہیں قرآن کی آیتوں کو وقتاً فوقتاً لاجیکل ایویڈنسز سے ثابت کرتا جا رہا ہے۔ بلا شبہ اللہ کے تمام حکم اور تعلیمات میں حکمت چھپی ہے، مگر ہم اپنی لاشعوری کی بنا پر سمجھنے سے قاصر ہیں۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو دوست اور احباب میں شیئر کریں۔ نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے آنے تک اللہ حافظ، شکریہ۔